انہیں کے در ملک پہ ہی بستیاں چمکتی ہیں. اور یہ کہہ دیا جائے تو کوئی غلط نہیں ہوگا کہ کبھی بندوق گولی بم کے عادی ہو نہیں سکتے, کبھی بندوق گولی بم کے عادی ہو نہیں سکتے, نبی کے چاہنے والے فسادی ہو نہیں سکتے. مدارس میں اتحاد و امن کی تعلیم دیتے ہیں, یہاں پیدا کبھی آتنکوادی ہو نہیں سکتے, یہاں پیدا کبھی آتنکوادی ہو نہیں سکتے. اب تھوڑا سا بول کے سنیں, مجھے معلوم ہے کہ آپ اس وقت سننے کے موڈ میں نہیں ہیں, لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ پرندوں کے لبوں پر بھی تلاوت جاگ جاتی ہے, سحر ہوتے ہی شاخوں پر عبادت جاگ جاتی ہے, اور مقرر وقت کوئی بھی نہیں اس کے نوازش کا, اسے جب بھی پکارو اس کی رحمت جاگ جاتی ہے, اسے جب بھی پکارو اس کی رحمت جاگ جاتی ہے. آئیے حضرات, اس وقت میں تھوڑا کھل کر اس لیے بول پا رہا ہوں, یقیناً اس وقت میں کھل کر بولنے کی ایک وجوہات میں سے بہت بڑی وجوہ یہ بھی ہے کہ جن اساتذہ کے پر کے باورے بیٹھ کر اس ناچیز کو یہ بولنے کا سلیقہ آیا, اس میں سے تو گوہر نایاب ہمارے درمیان موجود ہے. ایسے تو تمام اساتذہ ہی میرے ہیں, لیکن ان میں سے تو یہاں بالکل موجود ہمارے درمیان ہے. اور یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جب باپ کے سامنے بیٹا اچھلتا کودتا ہے تو اس سے باپ بھی خوش ہوتے ہیں. گویا کہ میرے سامنے میرے دو باپ بیٹھے ہیں, میں اس کے سامنے آپ کے سامنے چہچہانا چاہتا ہوں. جیسے کہہ دیا جاتا ہے, کہا کرتا ہوں میں کہ جو بھی چلنے والے ہیں ہر گھڑی جلانا ہے. آئیے کہ تھوڑا سا ماحول دیکھیے مجھے, کہ جو بھی چلنے والے ہیں ہر گھڑی جلانا ہے, پرچم صحابہ کو عمر بھر اٹھانا ہے. اور سن سکو گے تم کب تک, کر سکوں گا میں کب تک, میرے پاس شاعروں کا ایک کارخانہ ہے. الہی ادا کر دے, ذوق شاعری دے دے, میں تو ایک بلبل ہوں مجھ کو چہچہانا ہے, میں تو ایک بلبل ہوں مجھ کو ایک چہچہانا ہے. اور آگے چل کے کہوں کہ آتا ہے جب بھی لفظ مدینہ زبان پر, رحمتیں برسنے لگتی ہے میرے مکان پر, اور اس واسطے میں بنا ہوں ثنا خان مصطفیٰ, تو اس کا اثر پڑے گا میرے خاندان پر, تو اس کا اثر پڑے گا میرے خاندان پر. آئیے بہت تیزی کے ساتھ مسافت طے کریں, اور ادبی سرزمین نہیں لیکن اس وقت علم و ادب کا گہوارہ کہہ دیا جاتا ہے, جس سے آپ اور ہم جامعہ اسلامیہ اشاعتیوں کا کے نام سے یاد کرتے ہیں. اس وقت ہندوستان کے مختلف کوشوں میں جن سے اپنے علم کی پیاس کو بجھانے والے بہت ہر خطے میں شاگرد موجود ہیں, جس اس وقت ہمارے درمیان بیٹھے ہیں استاد الاساتذہ, ادب و انشاء کے ششوار قلم, میدان صحافت کے رئیس التحریر, عقیدوں کے لیے برہمہ شمشیر حضرت مولانا افتخار صاحب قاسمی دامت برکاتہ العالیہ, استاد حدیث و تفسیر جامعہ اسلامیہ اشاعتیہ مکہ مہاراشٹر ہمارے درمیان موجود ہے. میں حضرت والا سے بڑے ادب و احترام کے ساتھ یہ گزارش کروں کہ اس وقت حضرت والا میدان خطابت کی کرسی پر جلوہ افروز ہوں اور ہم سامعین کو اپنے ناصحانہ کلمات سے مستفیض فرمائے. حضرت کا استقبال ان 4 مصروں کے اندر کرنے جا رہا ہوں کہ کر دیجئے سب کو خبر آ رہے ہیں, کر دیجئے سب کو خبر آ رہے ہیں, غلام شہ بہرو پر آ رہے ہیں, کلام الہی حدیث نبی پر جو رکھتے ہیں گہری نظر آ رہے ہیں. اور ایک اعلان یہ بھی بتا دوں کہ حضرت والا صرف جو ہے پڑھاتے نہیں ہیں, بلکہ حضرت والا کی خوبیوں کو میں بیان نہیں کر سکتا, لیکن یہ بتا دوں کہ حضرت والا صرف حضرت مولانا قمر الزمان صاحب الہ آبادی کے خلیفہ بھی ہیں. لہذا حضرت والا سے گزارش کرتے ہیں کہ تشریف لائیں تو اپنے نیک مواعظ حسنات سے ہم سامعین کو نوازیں. الحمدللہ أكرموا حملة القرآن وإن من أكرمهم أكرمني أو كما قال الإسلام والسلام. بزرگوں اور دوستوں, بچوں کا پروگرام, علماء کرام, دین کی باتیں آپ حضرات نے سنی.
یہ بستی جس کے بارے میں ہمارے مجلس دوست ماموشی صاحب بتاتے رہے، اور پھر یہاں میرے دوستوں بڑی ہمت جرأت کے ساتھ آپ کے سامنے بہت ہی قیمتی پروگرام پیش کی، اور مقیدی وغیرہ نے بتایا کہ الحمدللہ سے 1.5 سال کے عرصے اس مدرسے سے پہلا حافظ تیار ہوا ہے۔ یہ صرف مدرسہ کے لیے، مدرسے کا اساتذہ کے لیے نہیں، بلکہ پوری بستی اور پورے علاقے والوں کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ بڑی خوشی ہوئی کہ آپ لوگوں نے اس مدرسے کو اٹھانے میں کیا کیا قربانی دی ہے۔ معلوم ہوا کوئی مطبخ نہیں ہے، گھر گھر میں بچے کو اٹھا لیا اور اپنی اولاد کی طرح بچوں کو کھلا پلا رہے ہیں۔ اللہ پاک اسی قربانی کو قبول فرمائے۔ یہ ان طلباء سے، مدرسے سے محبت کی بات۔ اور سنیں، آپ کی اولاد چاہے جیسی بھی ہو، لیکن ابھی مدرسے میں پڑھنے والے بچے چاہے جس کے بھی بچے ہیں، انہیں آپ نے اپنے بچے کی طرح رکھا اور ان کی خدمت بھی بلا کچھ نہیں کیا، کم سے کم ان سے محبت رکھی۔ اللہ کو یہ بات اتنی پسند آئے گی کہ آپ کی نسل میں ضرور اللہ حافظ علی پیدا فرمائے۔ میں کہتا ہوں کہ اولاد اللہ کی دی ہوئی بہت بڑی امانت ہے۔ امانت کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ نے کسی کو لڑکا دیا، کسی کو لڑکی دی ہے، کسی کو لڑکا لڑکی دونوں ہے، بیٹا ہے بیٹی ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، اگر بیٹا ہو تو وہ اللہ کی نعمت ہے اور بیٹی ہو تو اللہ کی رحمت ہے۔ اور ایک بات سنو، نعمت مصیبت بن سکتی ہے مگر رحمت رحمت ہی رہتی ہے، کبھی رحمت نہیں ہوتی ہے۔ نعمت مصیبت ہو سکتی ہے لیکن رحمت رحمت ہی رہتی ہے، وہ کبھی زحمت نہیں بنتی ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کی اس نعمت کو نعمت ہی رہنے دیں، مصیبت نہ ہونے، اور رحمت کو رحمت ہی رہنے دیں، اسے زحمت نہ بننے دیں۔ اب اس کے لیے تعلیم و تربیت کی ضرورت ہے، اور اسی تعلیم و تربیت کے لیے ادارہ بہت سارے ادارے ہیں۔ میرے دوستو، انگریزوں نے جو ایک ناپاک پلان کے تحت سے، تاریخ سنتے ہیں پڑھتے علماء سے، بہت ساری باتیں اس سلسلے میں آتی رہتی ہے۔ میرے دوست، اسکول کالج کا نظام اور پھر اسی چیلنج کو قبول کرتے ہوئے علماء حضرات نے مدرسے اور مکاتب کا سلسلہ قائم فرمایا۔ کہنے دیجیے کہ وہ دور پھر آ رہا ہے، وہ دور پھر آ رہا ہے۔ پہلے میرے دوستوں بزرگوں، اسکول اور کالج یا عصری تعلیم یا انگریزی تعلیم کو وجود میں لانے کی بات تھی، اب اس کو اس طرح بڑھا کر پیش کرنے کی بات ہوتی ہے کہ ہم اس کے چکر میں عام نہیں، خاص لوگ بھی ہیں ایسے مبتلا ہو رہے ہیں کہ ہمارے سامنے دین دوسرے نمبر پہ اور دنیا 1 نمبر پہ۔ ابھی ہم جو من میں تھے، ہم سب کے استاد اللہ صاحب حضرت علی صاحب راشد صاحب کا برکاتہ فرما رہے تھے کہ بہت قریب ہے کہ ارتداد کا فتنہ اجتماعی طور پر آئے۔ ابھی انفرادی طور پر ہو رہا ہے، بھائی لڑکا لڑکی کے بارے میں واقعہ سنتے ہیں کہ وہاں یہ ہو گیا، وہاں یہ ہو گیا۔ میرے دوستوں، بڑی پلاننگ آج سے نہیں، 100 سال پہلے سے وہ پلان رچا گیا تھا۔